السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے حوالے سے حاضر ہوں۔ آج آپ کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا محبوب عمل جو آپ اپنے زمانے میں اپنے دور میں جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس مستحب عمل کو کیا کرتے تھے، اور اس کے راوی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، آپ کا لقب ہے۔ آپ فرماتے کہ میں نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ قبر کو بنانے کے بعد جب قبر بنا لیتے تو کیا کرتے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، جب قبر کو میت اس کے اندر دفن کر دیتے اور فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، پھر آپ کیا کرتے، وقف علیہ، کھڑے ہو جاتے اور تمام صحابہ کرام سے یہ فرماتے، استغفروا لاخیکم، اپنے یہ جو ساتھی ہیں جو اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں، اس کے لیے کیا کرو، استغفروا لاخیکم، اس کے لیے دعائے استغفار کرو، دعائے کلمات ادا کرو۔ بات جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرماتے، بیان کرتے، انہیں تو کہتے وصلوا لہ بالتثبیت، کہ آپ فرماتے وصلوا لہ بالتثبیت، اور اس کے ثابت قدمی کے لیے جو ہے وہ دعا کرو بالتثبیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعائے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے جو ہے دعائے استغفار کرو، وصلوا لہ بالتثبیت، اور اس کے ثابت قدمی کے لیے جو ہے رب تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، کہ اب جو ہے اس سے سوال جو ہے وہ پوچھا جائے گا، جو سوال منکر نکیر پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور یہ آپ کا محبوب عمل جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی جو ہے یہ بات ہمارے سامنے بیان کی، اور یہ ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ پیارا محبوب عمل جو ہے، میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اس محبوب عمل کو بیان کروں، تاکہ جو بھی آپ کا عزیز و اقارب، آپ کے جو ہے کوئی بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جب بھی آپ دفن کرنے کے بعد یہ کام ضرور کیا کرے، استغفروا لاخیکم، اس کے لیے دعائے استغفار کیا کرے، کھڑے ہو جایا کرے، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس ثابت قدمی کی بھی دعا کیا کرے، کیونکہ یہی جو ہے اس وقت جو ہے فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اس پیارے جو ہے مستحب عمل کو اپنانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے